السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو رازی ٹی وی۔ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کی منفرد دنیا، جہاں ڈھیر ساری کہانیاں، ناولز اور سیاسی اپڈیٹس اور اس کے علاوہ آپ کی پسند کے ٹاپکس پر ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں۔ رازی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الرٹ فوری مل سکے۔ شکریہ۔ ایک شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چوپایوں کی زبان سیکھنا۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ کتے اور مرغ میں دوستی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ کتے نے کبھی مرغ پر حملہ کرنے یا اسے ڈرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مرغ بھی اس سے خوف نہ کھاتا تھا اور اطمینان سے کتے کے آس پاس ہی دانہ دنگا چگتا رہتا تھا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ان کا مالک انہیں دیکھتا اور سوچتا کہ مرغ اور کتے کا آپس میں یہ اچھا سلوک کیوں ہے اور وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے۔ ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر اس آدمی کے دل میں جانوروں کی زبان سیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ درندے اور دوسرے جانور کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ان کی آوازوں سے خدا کی پہچان حاصل کرے، کیونکہ انسانوں کی تو ساری زبانیں کھانے پینے اور دھوکہ اور عیاری ہی کے کام میں لگی رہتی ہیں۔ ممکن ہے جانور اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے برعکس دوسرے طریقے اختیار کرتے ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ اس شخص کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ تمام انسانوں اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے ہیں، تو وہ جانوروں کی زبان سیکھنے کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نظر ڈالی اور سمجھ گئے کہ وہ آدمی کس مقصد سے آیا ہے۔ اس آدمی نے تمام آداب بجا لاتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کس کام کے سلسلے میں آیا ہے۔ جواب میں اس شخص نے کہا، یا حضرت، مجھے جانوروں کی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں جانوروں کی آوازوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، میری مدد فرمائیں اور مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خواہش پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، اس لالچ سے باز آ جاؤ نادان، کیونکہ جانوروں کی زبان سیکھنے میں تمہارے لیے طرح طرح کے خطرات ہیں۔ تو زبان کی بجائے خدا شناسی کا علم خدا سے مانگ۔ نہیں حضور، یہ میری بہت پرانی خواہش ہے، آپ مہربانی کریں اور مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں۔ اس آدمی نے اصرار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھر منع کیا، لیکن وہ اپنی خواہش سے باز نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے جتنا منع فرماتے، اس آدمی کا شوق اتنا بڑھتا گیا۔ انسانی فطرت ہے کہ جس بات سے کسی کو منع کیا جائے اسی کی رغبت اور شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضور، مجھے اس مقصد سے ہٹانا آپ کی مہربانی اور مروت کے خلاف ہے۔ جب سے آپ ہمارے نبی بنے ہیں، آپ کی نبوت کی روشنی سے ہر شے نے ترقی کی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی زبان سیکھنے سے روک دیا تو میں مایوس ہو جاؤں گا اور میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس آدمی کی ضد اور اصرار دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، معلوم ہوتا ہے اس عقل مند آدمی کو شیطان مردود نے بہکا دیا ہے۔ اگر میں اس کی خواہش پر اسے جانوروں کی زبان سکھا دوں تو یہ اس کے ساتھ برائی ہوگی، کیونکہ اس میں اس کے لیے کئی خطرات ہیں، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور اسے صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اسے سکھا دو، کیونکہ ہم نے اپنے رحم و کرم سے کبھی کسی کی دعا کو نامنظور نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آدمی کے پاس آئے اور اسے دوبارہ نرمی سے سمجھانے لگے۔ انہوں نے فرمایا، تیری خواہش تو اب خود بخود پوری ہو ہی جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ تو خدا سے ڈر اور اپنے ارادے سے باز آ جا، کیونکہ یہ اصل میں شیطان نے تجھے گمراہ کیا ہے اور تجھے پٹی پڑھائی ہے کہ تو جانوروں کی زبان سیکھ۔ تو یہ مفت کا درد سر مول نہ لے، کیونکہ جانوروں کی زبان کا علم تجھے ہزاروں مصیبتوں میں پھنسا دے گا۔
اور آخر کار تو پچھتائے گا۔ بہت بہتر، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف کتے کی بولی جو میرے دروازے پر رہتا ہے اور مرغ کی بولی جو میں نے گھر میں پالا ہوا ہے سیکھ جاؤں تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس آدمی نے عرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا لو، آج سے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے دے دیا گیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح سویرے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے جانوروں کی زبان کا علم ہو گیا ہے یا نہیں، وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نوکرانی نے دسترخوان پر ناشتہ سجایا۔ ناشتے کے بعد باسی روٹی کا ایک ٹکڑا بچ گیا۔ وہ ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ طاق میں لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً لپکا اور روٹی کا ٹکڑا چونچ میں دبا لیا۔ یہ دیکھ کر کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، تو کچی گندم بھی چک سکتا ہے لیکن میں دانہ دن کا نہیں چک سکتا۔ مہربانی کر کے یہ ذرا سا روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے، یہ دراصل میرا حصہ ہے جو تو نے لے لیا ہے۔ کتے کی بات اس آدمی نے سمجھ لی اور دل میں بہت خوش ہوا۔ مرغ نے جواب میں کتے سے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ کتے نے پوچھا، وہ کیسے؟ مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ گھوڑے کی موت کتوں کی عید ہوتی ہے اور انہیں کسی کوشش اور محنت کے بغیر ہی خوب رزق مل جاتا ہے، کیونکہ انسان تو گھوڑے کھاتے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو اسے اندیشہ ہوا کہ اگر اس کا گھوڑا مر گیا تو اسے بہت نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اس نے گھوڑا بازار لے جا کر بیچ دیا اور دام کھڑے کر لیے۔ وہ خوش تھا کہ جانوروں کی زبان سیکھنے سے اسے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ وہ نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن دسترخوان سے پھر روٹی کا ٹکڑا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے مرغ سے شکایتی انداز میں کہا، اے باتونی مرغ، تو بڑا جھوٹا ہے۔ ارے ظالم، تو نے تو کہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا کہاں مرا؟ ارے بدبخت، تو سچا نہیں، ایک دم جھوٹا ہے۔ مرغ نے جواب میں کہا، نہیں دوست، میں نے سچ کہا تھا۔ ہمارے مالک نے وہ گھوڑا دوسری جگہ لے جا کر بیچ دیا تھا جہاں وہ مر گیا۔ اس طرح ہمارا مالک گھوڑا بیچ کر نقصان سے بچ گیا اور نقصان گھوڑا خریدنے والے کا ہوا۔ لیکن تو فکر مت کر، کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیرے عیش ہوں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح وہ اونٹ کے مرنے کے غم اور اپنے نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، ارے او جھوٹوں کے سردار، تو کب تک جھوٹ بولتا رہے گا؟ ارے نالائق، تو بالکل ہی فریبی اور دھوکے باز ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ اونٹ مر جائے گا، کہاں ہے وہ مرا ہوا اونٹ؟ جواب دے۔ مرغ کہنے لگا، ہمارے مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو لے جا کر بیچ ڈالا۔ دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارا مالک نقصان سے بچ گیا۔ لیکن تو فکر نہ کر، کل کا دن تیرے لیے عید کا دن ہوگا، تیرے عیش ہی عیش ہوں گے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا۔ کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا، اس کے رشتہ دار فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت ملے گا، مرغ نے بتایا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بار بار خدا کا شکر ادا کرتا تھا، میں مسلسل 3 حادثوں اور نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ جب سے مجھے مرغ اور کتے کی بولیاں آئی ہیں، میں نے موت کے فرشتے کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ چوتھے دن حسب معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور باتونی مرغے، تیری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئیں؟ ارے تیرا مکر و فریب کب تک چلے گا؟ تیرے پوٹے سے تیرا جھوٹ باہر نکلتا ہے۔ میں نے آج تک تجھ جیسا مکار اور دھوکے باز نہیں دیکھا۔ تو کئی دن سے مجھے نئی سے نئی خبریں سنا اور امید دلا رہا ہے اور مجھے روزانہ مایوس ہونا پڑتا ہے۔ مرغ کہنے لگا، توبہ توبہ، میں اور میری قوم جھوٹ بولے یہ ناممکن ہے۔ ہماری قوم تو مؤذن کی طرح سچ بولتی ہے۔ یہ کیسا سچ ہے کہ تم نے کہا تھا کہ غلام مر جائے گا؟ کتے نے منہ بنا کر کہا، اور میرے عیش ہوں گے، لیکن یہاں تو کوئی غلام نہیں مرا۔ مرغ بولا، یار تم یقین کرو،
اصل بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے اس بار پھر خود کو نقصان سے بچا لیا۔ اس نے غلام کو بیچ دیا۔ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان خریدار کو ہوا۔ ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی ہے، لیکن یاد رکھو اب خود ہمارے مالک کی جان پر بننے والی ہے۔ جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے۔ انسان بادشاہ یا قاضی کے عدالت میں تو مال کا جرمانہ ادا کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن وہ قدرت کے راز سے ناواقف ہے۔ وہ اپنے مال کو بچاتا ہے، حالانکہ اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جائے تو مال کا نقصان اس کا فائدہ بن جائے۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث فاتحہ میں گائیں قربان کریں گے، پھر تیرے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں، دسترخوان کا جھوٹا اور ہر قسم کا کھانا تجھے ملے گا۔ گوشت کا قورمہ اور چپاتیاں فقیروں مسکینوں سے لے کر کتوں تک کو ڈالی جائیں گی۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس بے وقوف اور مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان اور غم سے تو بچ گیا اور روپیہ بھی جمع کر لیا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ اس آدمی نے بڑے غور سے ملک کی پیشن گوئی سنی اور گھبرا گیا کہ اب وہ خود کو مرنے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر زمین پر ناک رگڑنے اور فریاد کرنے لگا کہ اسے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اب اپنے آپ کو بھی بچا کر نقصان سے بچ جا، تو نقصان سے بچنے کے کام میں بہت ماہر ہو گیا ہے۔ اس بار بھی اپنا نقصان دوسرے مسلمان پر ڈال اور اپنی دولت میں اضافہ کر لے۔ تیرا جو حشر ہونا ہے وہ تجھے اب نظر آ رہا ہے، اور میں نے اسے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا۔ عقل مند آنے والی مصیبت کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف آخر میں دیکھتا ہے۔ اس آدمی نے دوبارہ رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، مجھے مایوس نہ فرمائیے، مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ معاف فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری کمان سے تیر نکل چکا ہے اور چلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ البتہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ تو مرتے وقت ایمان کے ساتھ مرے، کیونکہ جو ایماندار مرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ایمان اپنے ساتھ دوسری دنیا میں لے جائے وہ زندہ رہتا ہے۔ البتہ موت سے تجھے بچانا میرے بس میں نہیں ہے۔ ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے پیغمبر یا رسول۔ اسی وقت اس آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی اور دل ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے قے کی۔ وہ قے ہیضے یا کسی اور بیماری کی نہیں تھی، بلکہ موت کی قے تھی۔ اس کے سارے جسم کے اعضاء اینٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر 4 آدمی اسے چارپائی پر ڈال کر اسی کے گھر لے گئے۔ اس دن صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی کے لیے دعا کی، اے خدا رحیم و کریم، اسے ایمان سے محروم نہ فرما، اپنی بادشاہی کے صدقے میں اسے معاف فرما، اس نے گستاخی بھولے سے کی تھی، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر رحم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ دوستوں، ایک نقصان کئی نقصانوں سے بچاتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا اصل میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ عقل مند آدمی آنے والی مصیبت کا شروع سے ہی اندازہ لگا لیتا ہے اور بے وقوف کو آخر میں پتہ چلتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھا ہوگا۔